بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول گمشدہ قبر، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یکا یک مجھے اپنے خیالوں سے چونکنا پڑا۔ صحن کی طرف سے کچھ نامانوس آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں چٹائی سے اٹھا اور منڈیر کے قریب پہنچ کر احتیاط سے نیچے جھانکا۔ مجھے پولیس کے چند باوردی سپاہی نظر آئے۔ ان میں ایک بنگالی ASI اور انگریز انسپکٹر نمایاں تھے۔ انگریز انسپکٹر سمیت تمام اہلکاروں کی وردی بوشرٹ اور نکر پر مشتمل تھی۔ انسپکٹر کے سر پر ہیٹ اور ہاتھ میں چھڑی تھی۔ بنگالی ASI پستول سے مسلح تھا۔ بنگالی ASI عبداللہ نصیری سے مخاطب تھا اور بڑے تلخ لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ زبان بنگالی تھی، لہٰذا بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ ہاں، حیات خان کا نام سن کر میں چونک پڑا۔ یہ بڑا اہم نام تھا۔ ASI کی گفتگو میں یہ نام آنے کا مطلب تھا کہ میں سخت خطرے میں ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ حیات خان کسی اور کا نہیں، میرا اپنا ہی نام تھا۔ عبداللہ کی کشتی میں اس فرضی نام سے سوار ہوا تھا۔ میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ اسی دوران انگریز انسپکٹر کڑک کر بولا، وہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ اگر تم اس کی حمایت کرو گے تو اس کے ساتھ خود بھی زبردست مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ عبداللہ نے بھی انگریزی میں جواب دیا، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا جناب، صرف اس کا قصور پوچھ رہا ہوں۔ قصور بھی ہم بتائیں گے، فی الحال اس کو باہر نکالو۔ بھانڈا پھوٹ چکا تھا اور یہ سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا کہ بھانڈا کیسے پھوٹا ہے۔ میں نے تیزی سے فیصلہ کیا۔ ہتھیار کے نام پر میرے پاس صرف ایک کمانی دار چاقو تھا۔ میں نے کمر ٹٹول کر چاقو کی موجودگی کا یقین کیا اور کوارٹر کی عقبی سمت میں آ گیا۔ چھت قریباً 15 فٹ بلند تھی۔ یہاں سے کودنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ اگر قسمت ساتھ دیتی تو میں تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اس کالونی سے نکل سکتا تھا۔ میں کلائیوں کے زور پر منڈیر سے لٹکا اور نیچے چھلانگ لگا دی۔ زمین پر پاؤں ٹکتے ہی میں نے دائیں جانب دوڑ لگا دی اور یہیں پر میں غلطی کر گیا۔ میں اناناس کے جھنڈ میں کھڑی وہ جیپ نہ دیکھ سکا جس کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور جس کے اندر 3 مسلح ساحلی محافظ بالکل چوکس بیٹھے تھے۔ جو ہی میں جیپ کے قریب سے گزرا، اس کا انجن سٹارٹ ہوا اور ساتھ ہی بتیاں روشن ہو گئیں۔ ہالٹ کی کرخت آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں اس آواز کو خاطر میں لائے بغیر بھاگتا چلا گیا۔ نہ جانے مجھے کیوں یقین تھا کہ مجھے سیدھی فائرنگ کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ میرے عقب میں فائرنگ ضرور ہوئی، لیکن وہ ہوائی فائرنگ تھی۔ جیپ نے کسی شکاری کتے کی طرح جست لگائی اور چنگاڑتی ہوئی میرے پیچھے لپکی۔ ہالٹ ہالٹ کی آوازیں ایک بار پھر گونجیں، لیکن میں اب گھنے درختوں میں تھا اور بدقسمتی آڑے نہ آتی تو فائرنگ سے محفوظ ہو چکا تھا۔ میں ناک کی سیدھ میں دوڑتا چلا گیا، ایک چھوٹی سی سڑک پار کی اور دوسری طرف کے گھنے درختوں میں داخل ہو گیا۔ میرے پیچھے آنے والوں نے اب جیپ چھوڑ دی تھی اور پا پیادہ میرا تعاقب کر رہے تھے۔ میں ان کی چیختی پکارتی آوازیں صاف سن رہا تھا۔ پھر اچانک ان آوازوں میں سیٹیاں بھی شامل ہو گئیں۔ یہ سیٹیاں خطرے کی علامت تھیں۔ ان کا مطلب تھا کہ میں جس رخ پر جا رہا ہوں وہاں مزید محافظ موجود ہیں اور میرے تعاقب میں آنے والے سیٹیاں بجا کر آگے والوں کو خبردار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا رخ بدلا اور سڑک کے متوازی دوڑنے لگا، لیکن رخ بدلنے میں نے کافی دیر کر دی تھی۔ اچانک میری بائیں جانب بھاگتے قدموں کی آواز آئی اور 2 سائے مجھ پر جھپٹے۔ ایک کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ اس نے وزنی رائفل کو کسی آہنی ڈنڈے کی طرح استعمال کر کے میرے سر کو نشانہ بنایا۔ میں نے تیزی سے نیچے جھک کر اس کا یہ وار بچایا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا تھا، اس لیے اپنے ہی زور سے اوندھے منہ جھاڑیوں میں جا گرا۔ دوسرے قوی ہیکل شخص نے مجھے عقب سے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس موقع پر میں نے قمیض کے نیچے سے کمانی دار چاقو نکال لیا۔ چاقو پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں چاہتا تو پلک جھپکتے میں اپنے حریف کو نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن میں کسی کو ہلاک یا زخمی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اسی پولیس کا ایک حصہ تھا، اس گورنمنٹ کا ملازم تھا جس کے یہ لوگ ملازم تھے۔ میں نے چاقو ہاتھ میں ہونے کے باوجود اسے استعمال نہیں کیا اور سر کے پچھلے حصے سے ایک زوردار ضرب اپنے حریف کے چہرے پر لگائی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی اور وہ چہرہ پکڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی دوران سامنے سے ایک اور رائفل بردار محافظ نمودار ہو گیا۔ وہ سخت
तैश में था और मरने मारने पर आमादा नजर आता था। मुझे देखते ही उसने अपनी सेमी ऑटोमेटिक राइफल सीधी कर ली। एक लम्हे की भी ताखीर होती तो वो गोली चला देता। मेरी टांग ऐन वक्त पर उसके सीने पर पड़ी और वो उछलकर तारीकी में जा गिरा। ताहम इस दौरान वो ट्रिगर दबा चुका था। तड़ की आवाज से शोले लपके और गोलियां शाखों को तोड़ती हुई निकल गईं। ये मौका गनीमत था। मैंने जस्त लगाई और जमीन बोस मुहाफिज को फलांगता हुआ वापस सड़क की तरफ दौड़ा। ऐन उस वक्त एक अम्पाला कार गुजर रही थी। कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। मैंने एक साथ में फैसला किया और भागकर कार के आगे खड़ा हो गया। कार के ब्रेक जोर से चरचराए। यूं ही वो रुकी, मैंने फुर्ती से अगला दरवाजा खोला और ड्राइविंग के साथ वाली निशिस्त पर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर एक खूबरू नौजवान बैठा था। वो एंग्लो इंडियन था। मेरे हाथ में खुला हुआ चाकू और आंखों में वार्निंग देखकर उसका मुंह खुला रह गया। मैंने बिला तरद्दुद चाकू की धार उसकी गर्दन से लगा दी। गाड़ी आगे बढ़ाओ, मैंने अंग्रेजी में कहा। उसका पांव जैसे खुद ब खुद क्लच से हट गया। गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी और रफ्तार पकड़ती चली गई। पहले अचानक झटके के बाद नौजवान अब संभल गया था। उसने कन अखियों से मुझे देखते हुए शिस्ता अंग्रेजी में पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मैंने सर्द लहजे में कहा, सवाल जवाब नहीं, अपना ध्यान सड़क पर रखो और सिर्फ ड्राइविंग करो। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, गाड़ी की रफ्तार जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। नौजवान ने पुरसकून लहजे में कहा, तुम ये चाकू मेरी गर्दन से हटा दो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलूंगा। मैंने उसकी तलाशी लेकर चाकू उसकी गर्दन से हटा लिया। 2-3 मिनट के अंदर अंदर उसने कार को वाकई हवाई जहाज बना दिया। वो बड़ी महारत से ड्राइविंग कर रहा था। वो समझ गया था कि मैं ताकुब करने वालों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। उसने गाड़ी को बड़ी जल्दी जल्दी चंद सड़कों पर मोड़ा और 1-2 तंग गलियों से गुजारने के बाद एक पार्क नुमा जगह के सामने खड़ा कर दिया। ये कोई गुंजान आबादी थी, रिहायशी इलाका था। रात के 10 बज चुके थे, लिहाजा हर तरफ खामोशी थी। पार्क के सामने से गुजरने वाली नीम तारीख सड़क बिल्कुल खाली थी। नौजवान ने कार का इंजन बंद किया तो यूं लगा कि हम शोरगुल को पीछे छोड़कर किसी पुरसकून लाइब्रेरी में आ बैठे हैं। नौजवान बड़ी बेबाकी से मेरी तरफ देख रहा था। दफतन मुझे महसूस हुआ कि कोई गड़बड़ हो चुकी है। मैंने तेजी से कार का जायजा लिया। कार की पिछली सीट पर एक टोपी पड़ी नजर आई। ये पुलिस की टोपी थी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकालकर कार का दरवाजा खोला और दंग रह गया। इस अम्पाला कार का रंग जर्द था और उसके दरवाजों पर काले रंग के मोनोग्राम बने हुए थे। इन मोनोग्राम्स के ऐन दरमियान पुलिस लिखा हुआ था। मैं पुलिस से भाग कर आया था और इस वक्त पुलिस ही की गाड़ी में बैठा हुआ था। गहरी तारीकी के बाइस मैं सवार होते वक्त गाड़ी की सिर्फ हेडलाइट्स ही देख सका। गाड़ी का रंग और मोनोग्राम मेरी निगाह से ओझल रहे थे। मैंने हैरत से नौजवान की तरफ देखा। वो जेरे लब मुस्कुरा रहा था। मैं इस नेकी की वजह पूछ सकता हूँ? मैंने कहा। वजह यह है कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, उसने अजीब से लहजे में कहा। मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। इसके बावजूद मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। जिस जजीरे में तुम आए हो इसे लोग बड़े बुरे नामों से याद करते हैं और वो कुछ ऐसा गलत भी नहीं करते। ये जजीरा तुम्हें मामूली नजर आता होगा, लेकिन यह मामूली नहीं है। तुम चंद रोज यहाँ रहोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि इस माहौल में कितनी सफाकी और बेरहमी रची बसी है। तुम यहाँ ना आते तो अच्छा था। अब आ गए हो तो किसी हमदर्द और मुखलिस सहारे के बगैर एक कदम भी मत चलो, वरना ठोकर खाओगे और सीधे फांसी घाट पहुंच जाओगे। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मैंने उससे पूछा। करीबन सब कुछ, जवाब मिला, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारी मुखबरी करके तुम्हें इस जजीरे में फंसाने वाला कौन है। कौन है? मैंने पूछा। कोशीला, नौजवान ने इत्मीनान से जवाब दिया। वो लड़की किसी बदरू से कम नहीं। तुमने अब्दुल्ला नसीरी के सामने उसके खिलाफ बोलकर जबरदस्त गलती की है। वो अब आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं सबूत पेश कर सकता हूं कि अंडमान की पुलिस को तुम्हारे पीछे लगाने वाली वही हराफा है। दफातन गाड़ी के अकवी हिस्से से नामानूस आवाजें आईं। यूं लगा कि कोई डिग्गी में बंधा है और हाथ पांव मार रहा है। ये आवाजें सुनकर नौजवान भी चौंक गया। उसने अपना सिगरेट एशट्रे में मसला और दरवाजा खोलते हुए बोला, मेरा ख्याल है वो होश में आ गई है। कौन? मैंने पूछा। अभी दिखाता हूं, नौजवान ने कहा और अजीब पुरस्रार अंदाज से मुस्कुराने लगा। हम दोनों गाड़ी से नीचे उतर आए। नौजवान घूमकर डिग्गी की तरफ आया और चाबी लगाकर डिग्गी खोल दी। डिग्गी का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। वहां जो लड़की मुड़ी तुड़ी पड़ी थी वो कोशीला थी। वो सुर्ख स्कर्ट पहने हुए थी। उसका बालाई जिस्म चुस्त स्कर्ट में फंसा हुआ था और स्कर्ट से नीचे टांगे उरियां थी।
جو ہی ڈگی کھلی کوشیلا نے تڑپ کر باہر نکلنا چاہا، لیکن نوجوان نے اسے دھکیل کر دوبارہ ڈگی میں گرا دیا۔ خبردار، وہ اس کی کن پٹی پر پستول رکھتے ہوئے غرایا۔ چپ کی لیٹی رہو ورنہ مار کر یہیں پھینک دوں گا۔ کوشیلا پر اس دھمکی کا متعلق اثر نہیں ہوا۔ اس نے حلق کی پوری قوت سے چیخنے کے لیے منہ کھولا، تاہم نوجوان نے بروقت ڈگی بند کر دی۔ کوشیلا کی چیخ ڈگی کے اندر ہی گونج کر رہ گئی۔ آؤ چلیں، اب یہ لڑکی ہمیں چین سے نہیں رہنے دے گی، نوجوان نے کہا اور مجھے لے کر پھر گاڑی میں آ بیٹھا۔ چند ہی لمحے بعد امپالہ گاڑی سڑکوں پر فراٹے بھرتی نامعلوم سمت میں جا رہی تھی۔ ڈگی سے مسلسل دھما چوکٹی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تڑپنے مچلنے کے ساتھ ساتھ کوشیلا چیخ و پکار بھی کر رہی تھی۔ اگر وہ ڈگی سے باہر ہوتی تو شاید یہ چیخ و پکار سن کر جزیرے کی ساری پولیس ہمارے پیچھے لگ گئی ہوتی، لیکن اب یہ آوازیں بمشکل ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد ہم ایک شاندار کوٹھی میں بیٹھے تھے۔ یہ سرکاری کوٹھی تھی اور نوجوان پولیس آفیسر کو رہائش کے لیے ملی ہوئی تھی۔ نوجوان کا نام سنت سنگھ تھا اور وہ عہدے کے لحاظ سے انسپیکٹر تھا۔ ایک انسپیکٹر کا ایسی عالی شان کوٹھی میں رہنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ کالا پانی جیسی دور دراز اور خوفناک جگہ پر ڈیوٹی انجام دینے والے سرکاری اہلکاروں کو خاص سہولتیں اور آسائشیں فراہم کی جاتی ہیں۔ سنت سنگھ کوشیلا کو پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے راستے میں مجھے بتایا تھا کہ کوشیلا ایک چالاک عیار کال گرل ہے۔ ماضی میں جزیرہ بدو کے کئی سول اور فوجی افسروں سے اس کے تعلقات رہے ہیں، لیکن اب 1.5-2 سال سے وہ موٹر بوٹ جھانسی کے مالک عبداللہ نصیری کے پاس تھی۔ سنت سنگھ چونکہ کوشیلا کی ہوشیاری چالاکی سے واقف تھا، لہٰذا اس نے اسے ڈگی سے اس وقت تک نہیں نکالا جب تک اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ نہیں دیے تھے۔ پھر بھی وہ جنگلی بلی کی طرح غرا رہی تھی اور اچھل اچھل کر سنت سنگھ پر حملے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوٹھی کی نشست گاہ میں پہنچ کر انسپیکٹر سنت سنگھ نے اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ کوشیلا کا سکرٹ کندھے سے پھٹا ہوا تھا، اس کے ایک بازو پر بھی چند خراشیں موجود تھیں۔ لگتا تھا کہ انسپیکٹر سنت سنگھ کے ساتھ اس کی مار کٹائی بھی ہو چکی ہے۔ سنت سنگھ نے تہکمانہ انداز میں پوچھا، اس شخص کو جانتی ہو؟ سنت سنگھ کا اشارہ میری طرف تھا۔ میں تو جانتی ہوں، لیکن یہ ٹھیک سے مجھے نہیں جانتا، وہ کڑک کر بولی۔ کیا اس کے خلاف پولیس کو اطلاع تم نے دی تھی؟ ہاں میں نے دی تھی، اور ڈنکے کی چوٹ پر دی تھی، اور ابھی تو صرف اطلاع ہی دی ہے۔ جو ہی میرا بس چلا اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر سمندر میں پھینکوا دوں گی۔ نہ پھینکواؤں تو میرا نام کوشیلا نہیں۔ تم کچھ نہیں کر سکتی ہو، آزمائش شرط ہے، وہ غرائی۔ تم میرے ہاتھ کھول دو، ابھی اس کے ناک منہ سے خون نہ چھڑوا دوں تو کہنا۔ وہ جوڈے کراٹے کا دور نہیں تھا، نہ ہی کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ لڑکیاں بھی لڑائی بھیڑائی میں ماہر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ لڑکی کسی اور ہی ٹائپ کی تھی۔ وہ بندھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں دھمکا رہی تھی اور مقابلے کا چیلنج کر رہی تھی۔ سنت سنگھ نے مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، بھائی میں نے تو آج تک کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اگر تم اس سے کشتی لڑنا چاہتے ہو تو بخوشی لڑ سکتے ہو۔ سنت سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی برادر، اس کم وقت کا بڑا کارگر علاج میرے پاس موجود ہے۔ پھر اس نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی۔ ادھیڑ عمر ملازم اندر آیا تو سنت سنگھ نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ ملازم باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ہاؤنڈ نسل کا ایک بے حد جسیم کتا لے کر اندر آ گیا۔ یہ کتا غیر معمولی طور پر وزنی اور قد آور تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں جھانک کر ایک کپ کپی سی جسم پر طاری ہو جاتی تھی۔ کتے کو دیکھ کر کوشیلا کے ہونٹوں سے دبی دبی چیخ نکل گئی، اور وہ چند لمحے پہلے بہت غصے میں نظر آ رہی تھی، ایک دم ہلدی کی طرح زرد ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ ایک چلتی پھرتی لڑکی تھی، اسے مار پیٹ کا خوف تھا اور نہ اپنی عزت کے جانے کا۔ یہ بھی اسے یقین تھا کہ ہم اسے قتل نہیں کر سکتے، یہی وجہ تھی کہ وہ دلیر نظر آ رہی تھی، مگر اب ایک خونخوار کتے کے سامنے دیکھ کر اس کی گھگھی بن گئی۔ کوشیلا کی سرخ سکرٹ کو دیکھ کر کتا اور زیادہ مشتعل ہو گیا اور اس کے حلق سے دھیمی دھیمی مسلسل غراہٹ بلند ہونے لگی۔ یہ آواز جیسے کسی بہت بڑے کنویں سے آ رہی تھی اور اپنے اندر عجب درندگی سمیٹے ہوئے تھی۔ کوشیلا نے چلا کر اپنی ٹانگیں صوفے پر چڑھا لیں۔ سنت سنگھ کے اشارے پر اس کے ملازم نے کتے کی زنجیر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ کتے کی دم نے تیزی سے گردش کی اور وہ زوردار آواز میں بھونکتا ہوا کوشیلا پر حملہ آور ہوا۔ اس نے جب اپنے دونوں اگلے پنجے اٹھائے تو اس کا قد 6 فٹ سے بھی بلند نظر آنے لگا۔ کوشیلا کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ ہذیانی انداز میں چلاتی چلی جا رہی تھی۔ 3-4 منٹ یہ کشمکش جاری رہی۔ کبھی کتا کوشیلا کے بالکل نزدیک پہنچ جاتا، کبھی ملازم اسے کھینچ کر پیچھے ہٹا لیتا۔
کتے کا خوف کوشیلا کے لیے 3rd ڈگری سے بڑھ کر اذیت ناک تھا۔ سنت سنگھ نے اس کے سامنے چند سادہ کاغذات اور قلم رکھ دیا اور کہا کہ وہ اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے تو ان کاغذات پر دستخط کر دے۔ 5 منٹ کے اندر اندر کوشیلا نے تمام کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد ایک تحریر شدہ کاغذ لایا گیا اور اس پر دستخط کرا لیے گئے۔ سنت سنگھ نے مجھے بتایا کہ کوشیلا کسی ناگن سے کم نہیں، لیکن سادے کاغذات پر دستخط کرا کے اس نے اس ناگن کے دانت نکال دیے ہیں۔ کوشیلا کو چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ واپس عبداللہ نصیری کے پاس موٹر بوٹ پر چلی گئی تھی۔ جہاں تک میرا سوال ہے، میں سنت سنگھ کی کوٹھی میں بالکل محفوظ تھا۔ حالات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جزیرہ بدو میں جگہ جگہ میری تلاش ہو رہی ہے، لیکن تلاش کرنے والوں کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میں ایک ایسے شخص کے گھر میں ہوں جو ان کے ساتھ مل کر تلاش کے کام میں مصروف ہے۔ انسپیکٹر سنت سنگھ نے مجھے کوشیلا کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس سے پتا چلا کہ اس نے کوشیلا کو ایک انگریز افسر کی کوٹھی سے نکلتے ہوئے پکڑا تھا۔ دراصل کوشیلا اور انسپیکٹر سنت سنگھ میں پرانی چپکلش چلی آ رہی تھی۔ ایک موقع پر انسپیکٹر سنت سنگھ نے کسی بات پر ناراض ہو کر کوشیلا کو تھپڑ مار دیا تھا۔ بس اس وقت سے وہ انسپیکٹر کے اعلیٰ افسروں کو اس کے خلاف بھڑکانے میں لگی رہتی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ انسپیکٹر سنت سنگھ کی تبدیلی ایک دوسرے جزیرے ڈیلاس میں کر دی جائے۔ کل رات جب انسپیکٹر سنت سنگھ نے اسے انگریز افسر کی کوٹھی سے نکلتے دیکھا تو اس نے یہی خیال کیا کہ وہ افسر کو اس کے خلاف سکھا پڑھا کر نکلی ہے۔ وہ اس سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ تنگ آمد بجنگ آمد کے مستاق اس نے کوشیلا پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک مناسب جگہ پر اس نے کوشیلا کو جا دبوچا اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ کوشیلا نے زبردست مزاحمت کی۔ سنت سنگھ کے ایک ساتھی نے عقب سے کوشیلا کے سر پر چوٹ لگائی جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ ان دونوں نے اسے ڈگی میں ڈال دیا۔ کوشیلا کے لباس کی تلاشی سے انہیں ایک خط بھی ملا۔ یہ خط کوشیلا نے اپنی ایک دوست کو لکھا تھا لیکن ابھی پوسٹ نہیں کیا تھا۔ اس طویل خط سے یہ انکشاف ہوا کہ کوشیلا انگریز افسر سے کسی اور سلسلے میں ملاقات کر کے آ رہی تھی۔ حیات خان نامی ایک شخص نے یعنی میں نے موٹر بوٹ میں اس کی بے عزتی کی تھی اور عبداللہ نصیری سے اسے ڈانٹ پلوائی تھی۔ حیات خان غیر قانونی طور پر کالا پانی آیا تھا۔ اب کوشیلا نے اس کی مخبری کر کے اسے گرفتار کرانے کی کوشش کی تھی۔ بعد ازاں اس خط کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اعلیٰ افسران کی طرف سے انسپیکٹر سنت سنگھ سمیت کچھ پولیس اہلکاروں کو یہ حکم ملا کہ وہ عبداللہ نصیری کی رہائش گاہ پر چھاپا ماریں اور وہاں سے حیات خان کو یعنی مجھے گرفتار کر لیں۔ خیر، اب میں کوشیلا کے معاملے کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھتا ہوں۔ کالا پانی اور جزیرہ بدو میں میرے آنے کا اصل مقصد اس شخص کی تلاش تھا جسے ناکردہ گناہ کی سزا میں کالا پانی بھیجا گیا تھا۔ وہ شخص یہاں نہ جانے کس تاریک کوٹھڑی میں بند تھا اور اس کے ساتھ ہی اس اجتماعی قبر کا راز بھی دفن تھا جو امرتسر کے نواحی جنگل میں واقع تھی اور اپنے پیٹ میں کم از کم 8 انسانی لاشیں چھپائے ہوئے تھی۔ سنت سنگھ مجھے ایک مخلص اور بے لوث دوست نظر آ رہا تھا، لہٰذا میں نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا، یعنی کس طرح ریاض عثمانی نامی رپورٹر شراب کی بھٹیوں کا کھوج لگاتا ہوا امرتسر کے ایک نواحی علاقے میں پہنچا اور وہاں اس نے ایک انگریز افسر کو 8 دیہاتیوں کے خون سے ہاتھ رنگتے اور انہیں مشترکہ قبر میں دفناتے دیکھا۔ پھر کس طرح اس رپورٹر کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر کالے پانی کی سزا دی گئی اور اب اس بد نصیب قیدی کے لاوارث بیوی بچوں کو کیسی کیسی اذیتوں سے گزارا جا رہا ہے۔ میں نے سنت سنگھ سے کلثوم کا ذکر کیا اور اس کی معصوم بچی حمیدہ کا بھی، جسے آصف خان نے انگریز افسر مسٹر راک کی آشیرواد سے درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ میری اس کتھا کا انسپیکٹر سنت سنگھ پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ جزیرہ بدو میں میری ہر طرح کی مدد کرنے پر تل گیا۔ اس نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور ایک ہی روز میں پتہ چلا لیا کہ ریاض عثمانی جزیرے کی کس جیل میں اور جیل کے کون سے حصے میں قید ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق اگلے روز سنت سنگھ نے مجھے عثمانی سے ملانا تھا، لیکن اس روز وہ میرے لیے کوئی اچھی خبر نہ لا سکا۔ اس نے بتایا کہ عثمانی وہاں نہیں ہے۔ قریباً 3 ماہ پہلے وہ شدید بیمار ہو گیا تھا اور اسے جیل سے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ہسپتال سے پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد سنت سنگھ نے ریکارڈ کی چھان بین کروائی۔ اس چھان بین سے ایک اور سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ پتہ چلا کہ عثمانی جیل کے ہسپتال سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ ایک طوفانی رات تھی۔ ہسپتال کی روشنیاں گل ہو گئیں۔ دھواں دار بارش سے بچنے کے لیے پہرے دار بھی کونوں کھدروں میں چھپ گئے تھے۔ ایسے میں ایک قیدی
جس نے اپنی زنجیر پہلے سے کاٹ رکھی تھی، ہسپتال سے فرار ہو گیا۔ وہ ریاض عثمانی تھا۔ مقامی پولیس جو اپنی سخت گیری میں مشہور ہے، اسے ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بالکل نئی صورتحال سامنے آئی تھی۔ میں ریاض عثمانی سے ملنے اور اس کی مدد کرنے کے لیے اتنا طویل سفر کر کے یہاں تک پہنچا تھا، اور وہ یہاں ایک لاپتہ شخص تھا۔ سنت سنگھ کی زبانی مجھے پتا چلا کہ جیل میں ایک راجہ نامی شخص سے ریاض عثمانی کی انبن ہوئی تھی، اور راجہ نے عثمانی سے مار پیٹ بھی کی تھی۔ یہ راجہ جیل میں مقدم تھا۔ جیسا کہ اکثر قارئین جانتے ہیں، مقدم وہ قیدی ہوتا ہے جسے کچھ اختیارات دے کر دیگر قیدیوں پر نگران بنا دیا جاتا ہے۔ بعض ایسے نگرانوں کو خاص وردیاں فراہم کی جاتی ہیں، اور کالا پانی میں ایسے نگرانوں کو یہ رعایت بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جیل سے باہر اپنے گھر میں رات گزار سکتے ہیں۔ اتفاقاً راجہ کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ انسپیکٹر سنت سنگھ کی کوٹھی کے پچھواڑے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ناڈو نام کی کالونی میں راجہ کا کوارٹر تھا۔ انسپیکٹر سنت سنگھ نے مجھے کوارٹر کا نمبر بھی بتا دیا۔ اس نے مجھے راجہ کی ایک تصویر بھی دکھائی جو اس کی فائل میں لگی ہوئی تھی۔ انسپیکٹر سنت سنگھ کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ ایک رات جب وہ ڈیوٹی پر چلا گیا تو میں کوٹھی سے نکلا اور پوچھتا پچھاتا ناڈا کالونی تک جا پہنچا۔ بے شک جزیرے میں میری تلاش ہو رہی تھی، لیکن میری شکل و صورت سے صرف 2-3 سپاہی واقف تھے جن سے میری مکالات ہوئی تھی۔ باقی لوگوں کے لیے میں اجنبی ہی تھا۔ نہ کسی کے پاس میری کوئی تصویر تھی اور نہ شناخت۔ رات قریباً 10 بجے میں نے ایک آہنی دروازے پر دستک دی۔ چھوٹے قد کا ایک فربا اندام ہندوستانی باہر نکل آیا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ راجہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے راجہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ پہلے تو مجھے سر تپا گھورتا رہا، پھر پوچھنے لگا، راجہ سے تمہیں کیا کام ہے؟ میں نے کہا، ایک ذاتی نوعیت کا کام ہے اور میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ بولا، راجہ تو 2 ہفتے پہلے یہ کوارٹر چھوڑ چکا ہے اور مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں کہ وہ کدھر گیا ہے۔ اسی دوران بارش ہونے لگی، رات کا وقت تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ مطلع ابر آلود ہے۔ اب آنن فانن زبردست تریڑا پڑنے لگا تھا۔ صاحب خانہ نے مجھے مجبوراً اندر آنے کی دعوت دی۔ میں اندر چلا گیا۔ گھر میں کوئی خاتون بھی موجود تھی، لہٰذا مجھے بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ صاحب خانہ کا نام عباس علی تھا۔ وہ بھی جزیرہ بدو کا قیدی تھا، لیکن پڑھا لکھا تھا، لہٰذا اسے ایک دفتر میں کلرک کی نوکری مل چکی تھی۔ اچھی بھلی تنخواہ تھی، رہنے کے لیے کوارٹر تھا اور شادی یا شادیاں کرنے کی بھی اجازت تھی۔ صرف شرط اتنی تھی کہ اس کی بیوی کا تعلق جزائر انڈمان سے ہو۔ وہ اپنی ہندوستانی بیوی کو انڈمان میں نہیں لا سکتا تھا اور نہ خود وہاں جا سکتا تھا۔ جزائر انڈمان کے بیشتر پڑھے لکھے قیدیوں کو یہ سہولتیں حاصل تھیں، بلکہ ان میں سے کئی تو ان جزائر میں ایک خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ باتوں باتوں میں عباس علی اور میں گھل مل گئے۔ میں نے عباس کو بتایا کہ میں یہاں ریاض عثمانی نام کے ایک قیدی کو ملنے آیا ہوں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ غیر قانونی طور پر آیا ہوں۔ میں نے اس پر ظاہر کیا کہ عثمانی میرا کوئی قریبی عزیز ہے۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ عباس علی ریاض عثمانی کے بارے میں جانتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ راجہ اور ریاض عثمانی میں چپکلش رہی ہے۔ دراصل عباس بھی جیل ہی کی نوکری کرتا تھا اور جیل کے گنے چنے چند مسلمان قیدیوں کے بارے میں اسے بیشتر معلومات حاصل تھیں۔ اس نے بتایا کہ راجہ نے ایک عمر رسیدہ قیدی پر تشدد کیا تھا۔ اس بات پر ریاض عثمانی کا اس سے جھگڑا ہو گیا۔ مقدم راجہ نے ریاض عثمانی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ دونوں میں مارا ماری ہوئی۔ راجہ نے گھونسا مار کر ریاض کے 2 دانت توڑ ڈالے۔ بعد ازاں جیل کے قانون کے مطابق ریاض کو 1 ماہ قید تنہائی کی سزا بھی ہوئی۔ تاہم ریاض عثمانی چونکہ پڑھا لکھا تھا اور انگریزی بھی لکھ پڑھ لیتا تھا، لہٰذا اس سے نرم رویہ اختیار کیا گیا۔ نہ تو اسے کوڑوں کی سزا ہوئی اور نہ راشن وغیرہ میں کمی کی گئی۔ ذرا توقف کر کے میرے میزبان نے سگریٹ سلگایا اور بولا، اس واقعے کے بعد سے راجہ اور عثمانی میں کشیدگی تھی، بلکہ مجھے تو شک ہے کہ عثمانی کی بیماری کا باعث بھی راجہ ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے عثمانی کو کوئی زہریلی چیز کھلا دی ہو۔ اس کے لیے ایسا کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ لنگر خانے میں بھی کام کرتا تھا اور لانگریوں سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ میں نے پوچھا، عثمانی کو کیا ہوا تھا؟ دست اور الٹیاں لگ گئی تھیں، عباس علی نے جواب دیا۔ ایک ہی روز میں وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اسے ہسپتال نہ پہنچایا جاتا تو شاید زندہ ہی نہ بچتا۔ میں نے کہا، عباس علی صاحب، پھر تو ایک بات اور بھی سوچی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ عثمانی ہسپتال سے فرار نہ ہوا ہو، اسے اغوا کر لیا گیا ہو۔ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، راجہ کافی اثر و رسوخ والا شخص ہے
کیا پتا اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے عثمانی کو ہسپتال سے اٹھوایا ہو اور مار کر کہیں گاڑ دیا ہو۔ عباس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ بولا، میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ویسے یہ بات ایسی ناممکن بھی نہیں ہے۔ اس معاملے کو اچھی طرح چھان بین کی جائے تو بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ میں نے کہا، سنا ہے پولیس بھی چھان بین کر رہی ہے، انہوں نے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ نتیجہ خاک نکلنا ہے، عباس نے جواب دیا۔ نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب تفتیش غیر جانبداری سے کی جائے۔ یہاں کی پولیس کو تو مسلمان قیدیوں کے خلاف کیس بنانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بہانے بہانے سے مسلمانوں کو مقدمات میں پھنساتے ہیں اور سخت سزائیں دیتے ہیں۔ اب یہ عثمانی والا سلسلہ ہی دیکھ لیں، ہسپتال سے 2 نرسوں اور ایک ڈاکٹر کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ عثمانی کے فرار میں ملوث ہیں۔ انہیں تھانوں میں زبردست تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ تینوں مسلمان ہیں۔ میں نے پوچھا، اب وہ تینوں کہاں ہیں؟ عباس نے بتایا، دونوں نرسوں کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر ابھی تک پولیس کے قبضے میں ہے۔ میں نے کہا، دونوں میں سے کسی نرس کا پتہ بتا سکتے ہو مجھے؟ وہ بولا، نرس شمیم ناڈو کالونی ہی میں رہتی ہے، 18 نمبر لین میں 10واں کوارٹر ہے۔ بیچاری کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے۔ 2 پولیس افسروں نے 4 روز تک اسے اپنے قبضے میں رکھ کر دن رات بے آبرو کیا ہے۔ کئی روز تو وہ بستر سے نہیں اٹھ سکی، لیکن یہاں پوچھنے والا کون ہے؟ اور انگریز افسر تو یہاں ویسے ہی سیاہ سفید کے مالک ہیں۔ ان کا خیال ہے قیدی عورتوں سے تفتیش کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ میں نے نرس شمیم کے بارے میں عباس علی سے کچھ معلومات مزید حاصل کیں اور پھر اس سے رخصت ہو کر باہر آ گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت کسی عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں انسپکٹر سنت سنگھ کی کوٹھی میں واپس آ گیا۔ شمیم نامی نرس سے میری ملاقات اگلے روز رات 9 بجے ہوئی۔ اس رات پھر بارش ہو رہی تھی، تاہم میں مکمل انتظام کر کے نکلا تھا۔ برساتی کے علاوہ میرے پاس ٹارچ اور چھتری بھی تھی۔ میری دستک پر ایک درمیانی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا۔ یہی شمیم تھی۔ اس کے نقوش بہت اچھے نہیں تھے، لیکن رنگ گورا چٹا اور جسم گدرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے اپنا تعارف اسی حیثیت سے کرایا جس حیثیت سے عباس علی سے کرایا تھا۔ یہ جان کر کہ میں عثمانی کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے آیا ہوں، شمیم متفکر نظر آنے لگی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ یہ بھی پولیس کی کوئی چال ہے۔ میں نے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر کے اسے اپنے بارے میں مطمئن کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ وہ مجھے کوارٹر کے اندر لے گئی۔ اس کے ساتھ 2 اور عورتیں بھی کوارٹر میں مقیم تھیں۔ ایک نرس تھی اور دوسری ہسپتال میں دایا کا کام کرتی تھی۔ یہ ایک ادھیڑ عمر سکھ عورت جانکی کور تھی۔ جانکی کور نے مجھ سے بہت کھل کھلا کر باتیں کی۔ اس نے انگریز افسروں کو بے تحاشا صلاواتیں سنائیں اور شمیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حرامیوں نے اس بیچاری کو حاملہ کر دیا ہے۔ میں نے شمیم سے کہا، میں اتنا طویل سفر طے کر کے عثمانی سے ملنے یہاں آیا تھا۔ وہ رشتے میں میرا بھائی ہے اور مجھے اس سے ایک بے حد ضروری کام ہے، لیکن یہاں اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ہسپتال سے فرار ہوا ہے، کسی کا کہنا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ میں تمہارے پاس یہ امید لے کر آیا ہوں کہ تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکو گی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر زخمی لہجے میں بولی، جس رات یہ واقعہ ہوا ہسپتال کے اس حصے میں عملے کے 7-8 ارکان موجود تھے۔ ان میں ایک وارڈ بوائے کشن کمار بھی ہے۔ میرے خیال میں اگر قیدی واقعی اغوا ہوا ہے تو پھر اس سلسلے میں کشن کمار سے زیادہ اور کسی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ کشن کمار اکثر قیدی سے باتیں کرتا نظر آتا تھا۔ جس رات قیدی فرار یا اغوا ہوا، اس رات کشن کمار کی ڈیوٹی اسی خاص وارڈ میں تھی۔ قیدی کی گمشدگی کے قریباً 6 گھنٹے تک کشن کمار موقع سے غائب رہا۔ بعد میں اس نے بہانہ بنایا تھا کہ وہ زکام کی دوا کھا کر سٹور روم میں سویا ہوا تھا۔ چونکہ کشن کمار ہندو ہے اور انگریز اہلکاروں کی چاپلوسی کرتا رہتا ہے، لہٰذا اسے سرے سے شامل تفتیش کیا ہی نہیں گیا۔ دایا جانکی کور بولی، بھرا جی، واہے گرو کو جان دینی ہے، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ مجھے تو پکا پکا وشواس ہے کہ اگر وہ قیدی سچ مچ اغوا ہی ہوا ہے تو پھر اس میں کشن کمار کا ہاتھ ہوگا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی کام کرتا ہے، اس کے سارے کرتوتوں لچھنوں سے ہم واقف ہیں۔ دمڑی دمڑی پر جان دیتا ہے۔ شراب تو اس کی گھٹی میں شامل ہے۔ شراب کی صرف ایک چھوٹی بوتل کے لیے اس نے 2 بندے قتل کر دیے تھے۔ اس جرم میں اسے کالے پانی لایا گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ قیدی والے معاملے میں ضرور کشن کمار کا کوئی نہ کوئی ٹانکا ہے۔ آج کل اس کی پانچوں گھی میں ہیں۔ چھٹی کے دن صاف ستھرے کپڑے پہن کر کھاڑی کے شراب خانے میں جاتا ہے۔
ولایتی شراب پیتا ہے اور سور کا تلا ہوا گوشت کھاتا ہے۔ آج کل اس کی جیب بہت گرم ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک دم یہ جیب گرم کیسے ہو گئی۔ نرس شمیم اور دایا جانکی وغیرہ سے میری بہت کارآمد گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ عثمانی کا کھوج لگانے کے لیے میرا وارڈ بوائے کشن کمار سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور نرس شمیم کے کوارٹر سے نکلتے ہی کشن کمار کے درشن کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت تک رات کے 11 بج چکے تھے۔ بارش اب تھم گئی تھی اور تیز رفتار بدلیوں کی اوٹ سے ستارے جھانک رہے تھے۔ وہ ہفتے کی رات تھی، لہٰذا جزیرے کی سڑکیں سنسان نہیں ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی ابھی شام پڑی ہے۔ میں درمیانی رفتار سے گلی نمبر 18 کی جانب چل دیا۔ آدھ پون گھنٹے کے اندر میں نے نہ صرف گلی ڈھونڈ لی بلکہ مطلوبہ مکان بھی تلاش کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مکان کے دروازے تک پہنچتا اور دستک دیتا، مجھے ٹھٹک کر ایک تاریک گلی میں داخل ہونا پڑا۔ کشن کمار کے کوارٹر کا دروازہ اچانک کھلا تھا اور 2 افراد باتیں کرتے ہوئے باہر نکل آئے تھے۔ ان میں ایک ناٹے قد کا تھا اور دوسرا لمبا چوڑا تھا اور اس کی نوکدار مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ گلی کی روشنی میں میں ان دونوں کے چہرے صاف دیکھ سکتا تھا۔ میں نے نوکدار مونچھوں والے کو پہچان لیا۔ بلا شبہ وہ راجا تھا۔ میں اس کی تصویر انسپکٹر سنت سنگھ کے پاس دیکھ چکا تھا۔ میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ ریاض عثمانی کا ایک اہم ترین کھوج ہاتھ میں آ گیا تھا۔